دو دلوں کی داستان قسط نمبر 26۔ وہ تکی ہاری شیشے کے سامنے کھڑی پھولوں کی جویلری اتار رہی تھی جب ٹک کی آواز سے دروازہ بند ہوا تھا، لیکن پیچھے کھڑے سعد کو دیکھ کر اس کی جان ہوا ہوئی تھی۔ آپ جی میں، وہ جواب دیتا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے نزدیک آیا۔ 6 فٹ کا نکلتا قد، خوبصورت چہرے کے نقوش، کالی گہری آنکھیں، سفید رنگ جس پر دائیں گال پر پڑتے ڈمپل اسے سب سے الگ اور خوبصورت بناتے تھے۔ جو سیم صفحے جیسا شرارہ پہنے، ہاتھوں میں گجرے اور پھولوں کی ساری جویلری پہنے سیدھا سامنے والے کے دل میں اتر رہی تھی۔ سب نے مہندی لگائی، تمہیں اپ ٹن لگایا، صرف میں ہی رہ گیا تھا، تو سوچا کہ اب جا کر اپنی زندگی کو اپ ٹن لگا آؤں۔ وہ سائٹ پر پڑی اپ ٹن کی تال اٹھاتے اس کے مزید قریب آئے، جبکہ وہ بیچاری دیوار سے لگی کانپ رہی تھی۔ انگلیوں کی پوروں پر اپ ٹن اٹھائی اس نے دائیں بازو پر لگایا تھا، جبکہ ٹھنڈی اپ ٹن اور سعد کے لمس سے اس نے بے ساختہ اپنی آنکھیں موند لی تھیں۔ پھر بائیں بازو پر اپ ٹن لگایا تھا۔ اب تھوڑا سا اپ ٹن ہاتھ میں اٹھائے باری باری اس کے گالوں پر لگایا تھا۔ سعد بے ساختہ اپنا کانپتا ہوا ہاتھ سعد کے ہاتھ پر رکھا تھا۔ جی سعد کی جان، کوئی آ جائے گا، پلیز جائیں، کوئی نہیں آئے گا یہاں میری جان، ڈرو مت، سب اپنی اپنی والوں کے ساتھ ہوں گے، سب اپنی اپنی والیوں کے ساتھ ہوں گے، اس وقت میں یقین سے کہہ سکتا ہوں۔ کیا مطلب؟ اپنی اپنی والیوں کے پاس؟ وہ ناسمجھی سے بولی۔ کچھ نہیں، دفعہ مارو سب کو۔ سعد لگا تو لی ہے اپ ٹن، اب جائیں نا، کوئی آ جائے گا پلیز، وہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ یار تم مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ آپ ہیں ہی اتنے ڈرونے، وہ منہ بسورتے بولی، لیکن جب سعد کو دیکھا تو حلق خشک ہو گیا تھا۔ وہ خطرناک تیور لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ سعد میں مذاق کر رہی تھی، سوری۔ میں تمہیں ڈراؤنا لگتا ہوں؟ نہیں سعد، بس منہ سے نکل گیا، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ آپ چپ، ایک دم چپ، وہ اس کی بات کاٹتے بولا تو وہ اور ڈر گئی تھی۔ آنسوں سے پل بھر میں تر ہو گئی تھی کہ اچانک ہی سعد کا قہقہہ کمرے میں گونجا۔ وہ جو ڈر کے مارے آنکھیں بند کیے کھڑی تھی، ایک دم سے آنکھیں کھولے تو سامنے اسے ہنستے پایا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اس کی ہنسی میں کھو جاتی، لیکن فی الحال وہ اتنا ڈر گئی تھی کہ کچھ سمجھ نہ آیا تو چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اچانک ہی سعد کی ہنسی کو بریک لگا۔ اقصیٰ یار مذاق کر رہا تھا، رو مت، وہ اس کے ہاتھ منہ سے ہٹاتے بولا۔ سعد آپ بہت برے ہیں، کہتے ہی وہ پھر سے رو دی تھی۔ سعد نے ایک دم اسے کھینچ کر سینے میں پینچ لیا تھا، وہ بھی اس کا کرتا پکڑتے رو دی تھی۔ یار اقصیٰ رونا بند کرو، میں مذاق کر رہا تھا، اگر ایسے ہی مجھ سے ڈرتی رہی تو ساری زندگی کیسے کٹے گی ہماری یار؟ میں تمہیں کیا جلاد دکھتا ہوں جو مجھ سے اتنا ڈرتی ہو؟ پیار کرتی ہو تو ڈرنا چھوڑ دو۔ میں تمہیں مجھ سے خوف زدہ نہیں دیکھنا چاہتا میری جان، تم تو میری طاقت ہو، تو پھر تم ہی مجھ سے ڈرو گی تو کیسے چلے گا؟ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے بولا۔ آپ نے ڈرا دیا تھا سعد، مجھے لگا آپ غصہ کریں گے، ڈانٹیں گے، تو اسی لیے مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ میں بھلا اپنی زندگی کو ڈانٹ سکتا ہوں؟ یہ فضول بات آئندہ مت سوچنا۔ وہ اس کا سر شدت سے چومتا پیچھے ہوا اور اس کے آنسوں صاف کیے۔ اپنا خیال رکھنا، کیونکہ پھر تو میں ہوں گا نا تمہارا خیال رکھنے کے لیے۔ اس کی بات سنتے چہرے پر سرخی چھا گئی تھی جو سعد کو بہت بھائی تھی، جس کا اظہار اس نے کھل کر کیا تھا۔ اسے یوں بے حال دیکھ کر وہ ایک مسکراتی نظر اس پر ڈال کر وہاں سے چلا گیا تھا، لیکن اپنی خوشبو وہیں چھوڑ گیا تھا۔ وہ اپنے پورشن میں جا رہی تھی جب اچانک ہی کسی نے کھینچ کر اسے کمرے میں بند کیا تھا۔ اس اچانک آفات پر وہ اس سے پہلے چیخ کر پورے گھر کو جمع کرتی مصدق نے سرعت سے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہاتھ جمائے۔ میں ہوں مصدق، وہ اس کے ہونٹوں سے ہاتھ ہٹاتے بولا۔ سفید رنگ، کالے گھنے بال جو اس وقت پونی میں بند تھے،
اور گلے سے ابھرتی ہڈی جو بات کرتے ہوئے اوپر نیچے ہوتی ایزل کا دل دھڑکا دیتی تھی۔ ایسے کون کرتا ہے مصدق؟ ڈرا دیا تھا مجھے، وہ سینے پر ہاتھ رکھتے بولی۔ آج کوئی بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا میرے ساتھ میچنگ کر کے، تو مجھے لگا کہ سامنے والے کی خوبصورتی کو سراہنا تو بنتا ہے۔ وہ اس کے بال چہرے سے ہٹاتے بولا۔ ایزل کی شاپنگ مصدق نے کی تھی، جبکہ من نے لمس کی شاپنگ کی تھی۔ مصدق نے یلو کرتا اور وائٹ شلوار پہن رکھی تھی، سیم ایسے ہی ڈریسنگ ایزل نے بھی کی تھی۔ اچھا تو پھر کریں تعریف، سوچ کیا رہے ہیں؟ تعریف لفظوں سے تھوڑی نہ کی جاتی ہے، تو کیسے کی جاتی ہے پھر؟ عمل سے پورا جواب آیا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے عمل سے بتانے کی، وہ اس سے گھورتے بولی۔ کیوں، کوئی پرابلم ہے؟ وہ اپنے دونوں بازو اس کے گردن کے گرد رکھتے بولا۔ نہیں، پرابلم تو نہیں ہے، لیکن عملاً تعریف شادی کے بعد کی جائے تو اچھی بات ہے، وہ اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے بولی۔ یہ بھی ٹھیک کہا، لیکن شادی کے بعد تم سے پوچھنا کس نے ہے؟ میں جیسے چاہوں گا تعریف کروں گا، وہ اس کا ماتھا چومتے بولا۔ مصدق جی مصدق کی جان، ہمارے گھر والوں کو ہمارے بارے میں پتہ چلا تو کیا ہوگا؟ ویا ہوگا اور کیا ہوگا؟ ایزل کے پوچھنے پر دو بدو جواب دیا تھا اس نے۔ گھور کر اس بزنس مین کو دیکھا تھا جسے ایک دنیا جانتی تھی، جس کی مسکراہٹ پر لڑکیاں دیوانی تھیں، لیکن اس نے کبھی کسی کو لفٹ نہیں کروائی تھی، اور ایزل کے سامنے وہ کوئی اور ہی مصدق ہوتا تھا۔ کیا ہوا، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ بہت ہینڈسم۔ کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ بہت ہینڈسم لگ رہا ہوں کیا؟ وہ اسے بنا یوں پلکیں چپکائے دیکھنے پر بولا تو وہ بے ساختہ اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ مصدق پہلے تو حیران ہوا، پھر مسکراتے اس کے گرد نرم حصار باندھا۔ یہ عنایت، وہ بھی اس ناچیز پر خیریت؟ آپ نہیں جانتے مصدق، آپ میرے لیے کیا ہیں۔ میں ہمیشہ ہر نماز، ہر دعا میں اللہ سے آپ کا ساتھ مانگتی ہوں، ہمیشہ یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہمیں کبھی جدا نہ کرے۔ آمین۔ پھر تو مجھ سے زیادہ خوش قسمت شخص کوئی نہیں ہوگا، جسے تم نمازوں اور دعاؤں میں رب سے مانگتی ہو۔ نہیں مصدق، خوش قسمت تو میں ہوں جسے آپ ملے، جو اور کسی کا نہیں، صرف اور صرف میرا ہے، پورے کا پورا میرا ہے، جسے میری ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز پتہ ہے، جو مجھ سے محبت سے پہلے میری عزت کرتا ہے، جس کے لیے میں ہی سب کچھ ہوں۔ وہ اس سے الگ ہوتے ایک جذب سے بولی، اور یہاں مصدق پھر سے اس پر قربان ہوا تھا۔ وہ مزے سے سو رہی تھی جب اپنے چہرے پر گرم سانسیں محسوس کرتے کسمسائی، لیکن پھر سے اپنے چہرے پر کچھ محسوس کرتے آنکھیں کھولی تو سامنے پھر وہی نیلی سرد آنکھیں تھیں۔ وہ جھٹ سے اٹھ کر بیٹھی۔ آپ یہاں؟ مروہ میرا بچہ، ہر بار ایک ہی سوال، کچھ تو نیا ٹرائی کرو، جیسے کہ ایم کے مائی لو، آپ کب آئے، مجھے جگایا کیوں نہیں؟ وہ بولا تو وہ پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتے گئی۔ کیا ہوا، پسند نہیں آیا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا۔ آپ جائیں پلیز، کسی نے دیکھ لیا تو مشکل ہو جائے گی، پلیز۔ کوئی نہیں دیکھے گا، اور اگر دیکھ بھی لیا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مجھے پڑتا ہے فرق۔ آپ کیوں میرے پیچھے پڑے ہیں؟ کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا؟ اور یہ کیسی محبت ہے آپ کی، جس میں آپ کو میری عزت کی بھی پرواہ نہیں ہے؟ میری عزت آپ کے لیے کوئی کھلونا ہے کیا؟ نہ جانے اتنی ہمت کیسے آ گئی تھی مروہ میں، جو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سب بول دیا تھا۔ آخری بات پر تو ایم کے کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، ایک جھٹکے سے اسے کھینچ کر اپنے قریب کیا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ ہاں، میں تمہاری عزت کی پرواہ نہیں کرتا؟ ایسا سوچ بھی کیسے لیا مروہ خان؟ وہ اپنا نام اس کے نام سے جوڑتے بولا۔ ہاں، نہیں کرتے پرواہ، اگر کرتے تو یوں چھپ چھپ کر راتوں کو میرے کمرے میں نہ آتے، مجھے یوں خوف زدہ نہ کرتے آپ۔
تو کیا کمرے میں آ کر میں نے کبھی کوئی ایسی ویسی حرکت کی ہے کیا جس سے تمہیں اپنی عزت خطرے میں لگی ہو؟ کیا کبھی تم سے بدتمیزی کی جو تمہیں ایسا لگ رہا ہے؟ محافظ اور لٹیرے میں فرق کرنا بھی نہیں آتا تمہیں مروہ؟ اگر لٹیرا ہوتا اور تمہاری عزت کی پرواہ نہ ہوتی تو یوں صحیح سلامت میرے سامنے نہ کھڑی ہوتی تم؟ کتنی بار تمہارے پاس آیا؟ کیا کبھی تمہیں لگا کہ تمہیں مجھ سے خطرہ ہے؟ بولو، اب جواب دو۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے بولا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا وہ، لیکن وہ بھی کیا کرتی؟ روز روز کی اس اذیت سے ہر وقت کا خوف اسے دن رات نہ بین کیے رکھتا تھا، اس لیے غصے میں وہ سب بول دیا تھا۔ دیکھیں، آپ مجھ سے دور رہیں، مجھے ان باتوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ ایم کے آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ آج پہلی بار اس نے اس کا نام لیا تھا جو ایم کے عرف مابیر خان کے دل کو چھو گیا تھا۔ نیلی آنکھیں یوں لگا جیسے مسکرائی تھی، دل سمٹ کر جیسے آنکھوں میں آ گیا تھا۔ نظروں سے نظروں کا تصادم دو دلوں کی داستان کو رقم کر گیا تھا۔ میں آج آخری بار کہہ رہا ہوں مروہ، ایم کے کی جان بستی ہے تمہیں، تمہارے ہونے سے ہی اب میرا وجود باقی ہے۔ یہ جو جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے نا، جسے لوگ دل کہتے ہیں، اب اس لوتھڑے میں تم نے جان ڈال دی ہے، ورنہ پہلے تو یہ جسم ایک پتھر کی طرح تھا جس پر کوئی چیز اثر ہی نہیں کرتی تھی، لیکن اب دیکھو کیسے دھڑک دھڑک کر پاگل ہوئے جا رہا ہے۔ اور سب سے ضروری بات کہ کبھی مجھے خود سے دور جانے کا نہ بولنا، اور نہ ہی خود مجھ سے دور جانا، ورنہ آگ لگا دوں گا میں دنیا کو۔ تمہاری الماری میں شادی کا ڈریس رکھا ہے، کل وہی پہنو گی تم، اور اگر نہ پہنا تو یہ کام میں خود سر انجام دوں گا، وہ آخر میں سرد لہجے میں بولا۔ لیکن میرے پاس ڈریس ہے، کسی نے پوچھا تو کیا کہوں گی میں؟ کہہ دینا وہ ڈریس فٹ نہیں آ رہا تھا، اس لیے یہ والا پہن لیا۔ کچھ بھی کہہ دینا، تم لڑکیوں کے پاس بہانوں کی کوئی کمی تھوڑی نہ ہوتی ہے، وہ کندھے اچکاتے بولا۔ وہ بیچاری اسے گور بھی نہ سکی، کتنا ڈھیٹ انسان تھا وہ۔ مانا کہ اس نے کبھی کوئی غلط حرکت نہیں کی تھی، لیکن یوں آدھی رات کو کسی لڑکی کے روم میں آنا کوئی چھوٹی بات تو نہ تھی۔ لیکن اس ایم کے عرف ڈھیٹ کو کون سمجھاتا جو صرف اپنی مرضی ہی کرتا تھا؟ لیکن مروہ نے بھی سوچ لیا تھا کہ وہ کسی صورت اس کے سامنے سرنڈر نہیں کرے گی، جب بھی موقع ملا اس سے ضرور جان چھڑا لے گی۔ اگر ایم کے اس کے ارادے جان لیتا تو کبھی اس کو اس کمرے سے باہر ہی نہ جانے دیتا۔ یہ جو کہتے ہیں لڑکیاں مجبور ہوتی ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہوتا، لڑکیاں کبھی مجبور نہیں ہوتی، نہ ہی اس کو کوئی مجبور کر سکتا ہے۔ وہ چپ رہنا سیکھ جاتی ہے، بس کبھی حالات کی وجہ سے، کبھی مجبوری میں، تو کبھی باپ بھائی کی عزت کے لیے، لیکن مجبور تو کوئی بھی نہیں کر سکتا اسے۔ عورت چاہے جس بھی روپ میں ہو، بیٹی ہو یا بیوی، ماں ہو یا محبوبہ، ہر روپ ہی پیارا ہے۔ جب وہ تمہیں خود سے عشق کرنے پر مجبور کر سکتی ہے تو وہ مجبور کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں، وہ کمزور نہیں ہوتی، بس سمجھوتا کرنا سیکھ لیتی ہے۔ باہر آؤ۔ وہ ابھی سونے لگی تھی جب موبائل فون پر میسج آیا۔ دیکھا تو من کا میسج تھا جو اسے باہر ملنے کے لیے بلا رہا تھا۔ اس نے ایک نظر ساتھ سوئی محمل پر ڈالی اور چپکے سے شال اٹھاتی باہر نکل آئی۔ گھر کے بیک سائڈ پر اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا، اس لیے من کو ملنے کی یہ جگہ مناسب لگی۔ حیرت من، یہاں کیوں بلایا، وہ بھی اتنی رات کو؟ وہ جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے دور کھڑا چاند دیکھ رہا تھا جب لمس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا۔ من نے گردن موڑتے اسے دیکھا جو پریشانی سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ چاند کی روشنی میں اس کے ناک میں نقش پن خوب چمک رہی تھی۔ دل چاہا کہ اسے چھو کر دیکھے تو دل کی آواز سنتے اس نے اپنے لب اس کی نوز پر رکھے تھے۔ اس اچانک حملے سے وہ بکلا کر دور ہوئی تھی۔ من، کیا کر رہے ہو تم؟
پیار کر رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں۔ وہ کندھے اچکاتے بولا تو وہ اسے گور کر رہ گئی۔ اچھا یہ بتاؤ اتنی رات کو کیوں بلایا اور کیوں الو کی طرح جاگ رہے ہو؟ کل شادی ہے، سو گے نہیں تو صبح فریش نظر نہیں آؤ گے۔ تم میرے سامنے رہنا پھر دیکھنا کیسے فریش رہتا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے بولا، فضول باتیں مت کرو من، یہ بتاؤ کیوں بلایا مجھے؟ جی بلی سو رہی تھی، مجھے بہت نیند آ رہی تھی۔ من جلدی بولو جو بولنا ہے، وہ جمائی لیتے بولی۔ تمہیں نیند مجھ سے زیادہ پیاری ہے؟ جان من تم سے زیادہ پیارا تو مجھے کچھ بھی نہیں ہے مسٹر من راجپوت، لیکن یہ تو بتاؤ بلایا کیوں؟ وہ اس کے کندھے پر سر رکھتے بولی تو من نے بھی اس کے گرد بازو کا حصار بنایا۔ تمہیں دیکھنے کا اور تم سے باتیں کرنے کا دل چاہ رہا تھا، آج بھی بزی رہا، تم سے بات بھی نہیں ہوئی اور نہ ہی تمہیں جی بھر کر دیکھ سکا، تو اس لیے بلایا۔ لیکن تمہیں اپنی نیند سے فرصت ملے تو کچھ نظر آئے تو کیا صبح نہیں ہونی تھی من؟ صبح دیکھ لیتے، سچ میں مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ وہ بیچاری سارا دن مصروف رہی تھی، کبھی اس طرف تو کبھی اس طرف، چاچی کی ہیلپ کرتے کرتے تو اس کی بس ہو گئی تھی، لیکن شادی والے گھر میں یوں فارغ بیٹھنا بھی اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اچھا سوری، مجھے تمہیں نہیں بلانا چاہیے تھا، میں جانتا ہوں سارا دن بہت کام کیے ہیں اور اب میرے کہنے پر یہاں آ گئی۔ جاؤ سو جاؤ، پھر کل بھی بہت کام ہوں گے۔ وہ اس کا سر چومتے بولا، ناراض ہو گئے؟ وہ اس کے کندھے سے سر اٹھاتے بولی، میں کیوں اپنی جان سے ناراض ہوں گا؟ سچ کہہ رہا ہوں، جاؤ سو جاؤ۔ پکا؟ جی پکا، جاؤ اب۔ لمحہ پہلے تو اسے چپ کر کے دیکھتی رہی، پھر آگے ہوتے اس کے ماتھے کو چوم لیا تھا۔ کبھی کبھی وہ خود بھی حیران رہ جاتی تھی کہ اتنا خوبرو انسان صرف اس کا تھا۔ اس کی توڑی پر بنتے گڑھے سے تو لمحہ کو عشق تھا، اور ہنستے ہوئے وہ مزید واضح ہو جاتا تھا۔ اسے بھی مصدق کی طرح بڑے بالوں کا بہت شوق تھا، جس کی وجہ سے اس نے اپنے بال بھی بڑھا لیے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر جاتی، من نے ایک جھٹکے سے اسے واپس کھینچتے سینے سے لگایا تھا۔ کچھ دیر بعد اس سے الگ ہوتے، اس کا ہاتھ پکڑتے وہ اندر بڑھ گیا تھا۔